اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على القوم الظالمين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى صلوات بر محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، مسلسل اس ایام فاطمیہ کے دور میں آپ لوگوں کے اذان عالیہ تک اذکار، فکر و حدیث و روایت پہنچانے کی کوشش جاری ہے. عزیزان، خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک حسین ہدایت کے چراغ ہیں. مسلسل آپ لوگوں نے بیان سنا حسین کیسے ہدایت کے چراغ ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے، آیا حسین کی پرورش کیسے ہوئی؟ آیا حسین کو اللہ تعالیٰ نے کیسے علم سے نوازا، ان کو کمال تک کیسے پہنچایا؟ پھر رسول نے کیسے کہہ دیا کہ حسین ہدایت کے چراغ ہیں؟ تو عزیزان گرامی، حضور کی رحلت کے بعد بہت ساری مشکلات اہل بیت کے اوپر آئی. کبھی اہل بیت کا ولایت کے سلسلے میں گواہی کے لیے ان کے گھر جانا، پھر دربار میں ٹھہرنا، پھر دشمنوں کا اہل بیت میں گھر آنا. پھر عزیزان، یہ سب ساری مشکلات کا سامنا امام حسین علیہ السلام نے کیا. تو پھر عزیزان گرامی، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مسجد نبوی میں بھی جاتی ہیں، خطبہ دیتی ہیں، اور وہ خطبہ میں نے تقریباً سنایا تھا، 10 تک ہو چکے تھے. انشاءاللہ وقت رہا تو اس کو بھی ختم کر دیں گے. تو حسین ہدایت کے چراغ کیسے ہیں؟ اب عزیزان، یہ ساری فکریں اپنے اندر موجود رکھیں، ذہن میں رکھیں کہ ان تمام چیزوں کی مشکلات کا طے کرنا، ایک بچپن کے عالم میں سب کچھ دیکھنا اور محسوس کرنا، اس انسان کے اندر، اس انسان سے جب آپ پوچھیں گے کہ آپ کے حالات، آپ کے سامنے حالات کیسے ہیں، تو پھر وہ حالات کو بتائے گا. حالات بہت سنگین ہیں. تو پھر جب انسان حالات کا طے کرتا ہے تو وہ کسی مقصد تک پہنچتا ہے، وہ کسی کمال اور کسی بلندی کا سفر کرتا ہے. تب عزیزان گرامی، آپ ایک بہار کے ایک بہت بڑے، نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، انہوں نے ایک بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے. جب بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے غم میں انہوں نے پورا پہاڑ ہی سوراخ کر دیا، کیونکہ راستہ تھا نہیں. پہاڑ کے اوپر چڑھ کر کے راستہ طے کرنا ہوتا تھا، بڑی مشکلات ہوتی تھی. تو اس کی بیوی گر کے مر گئی. اس کا ذہن میں نہیں آ رہا یاد. تو عزیزان، اب اس نے جو 20 سال کی مدت میں اتنا زیادہ غم، 20 سال کی مدت میں عزیزان، ایک ہتھوڑے کے ذریعے سے اس نے دھیرے دھیرے کر کر کے تقریباً 150 کلومیٹر، یاد نہیں آ رہا ہے کتنا سا، 150 کلومیٹر تک اس نے دھیرے دھیرے کر کے 20 سال کی عمر تک اس نے راستہ طے کر دیا. کیوں؟
اس کے اندر سے اتنی زیادہ شدت اور ملال، اتنا غم اور اتنا غصہ تھا کہ اس کے غصے اور ملال نے اس کو برداشت ہونے نہیں دیا، بلکہ اس راستے کو طے کر دیا جو اس غم و اندوہ و ملال اور غصے کو ڈھاکے ہوئے تھی، گھیرے ہوئے تھی، اس کو توڑ دیا، کیونکہ بادھا ڈالے ہوئے تھا پہاڑ، راستہ تھا نہیں، بیوی کا انتقال ہو گیا، اس نے پورا راستہ بنا۔ اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ پوری طریقے سے دین گھرا ہوا ہے، ساری جگہ مشکلات کے حالات ہیں، اور سب کچھ اب دیکھا قرآن محفوظ نہیں ہے، اسلام محفوظ نہیں ہے، سب کچھ مومنین محفوظ نہیں ہے، پردہ محفوظ نہیں ہے، تو اس لیے سب کچھ مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے، ہر چیز کو محسوس کرتے ہوئے، ہر چیز کو درک کرتے ہوئے، پھر کہاں سے؟ مکہ سے حج کو عمرے میں بدل دیتے ہیں۔ اس دین کے لیے مکہ کو قیام کیا پہلے۔ اب عمرے سے پہلے عزیزان گرامی کیسے اب ہدایت کے چراغ ہے عزیزان گرامی، ایسے ہی کوئی تھوڑی ہو جاتا ہے ہدایت کے چراغ۔ اب سنیے، 1 سال قبل، کہاں سے؟ ابھی حج کو عمرے میں تبدیل کیا تھا، اس سے قبل امام حسین علیہ السلام نے یزید کے چاہنے والوں کو، بنی ثقیفہ کو، بنی عباس کو، اور جتنے بھی دیگران، جتنے بھی زیارت کرنے، حج کرنے آئے تھے، طواف کرنے آئے تھے، سب کو آگاہ کیا۔ مینا کے میدان میں 1000 کے آدمی، 1000 کے وہ آدمی جو عالم اور جو معاشرے میں جو سب سے زیادہ لیڈر تھے، سیکریٹری تھے، اور جو لیڈر کہلائے جاتے تھے، پردھان آج کے زمانے میں مثال کے طور پہ، یعنی کہ جو اپنے آپ کو سپر لیڈر مانا جاتا تھا، حضرت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلایا اور ان کو پہچنوایا کہ دیکھو 1 سال کے بعد جو برسرے یزید، جو برسرے اقتدار پہ جو آنے والا ہے، وہ یزید ہے۔ وہ یزید ایسا کوئی انسان نہیں ہے، بلکہ وہ انسان فاسق ہوگا، فاجر ہوگا۔ کہا کہ یہ دین کچھ بھی نہیں ہے، یہ قرآن کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف ایک وسوسہ ہے، یہ ایک رسول کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف ایک جھوٹا نبی آیا تھا، جو پہلے زمانے میں بہت سارے نبی جھوٹے بن کر دعوے کیے تھے، اسی طریقے سے یہ محمد بھی ہے، اسی طریقے سے یہ جھوٹا نبی کا دعویٰ کیا تھا۔ عزیزان کرام بہت توجہ، اسی طریقے سے ان تمام چیزوں کا درک کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ یزید دین کو جھٹلائے گا، سب کو کہا کہ ایھا الناس، دیکھو اے بنی ثقیفہ والو، میں جانتا ہوں تم میرے خلاف ہو، میں جانتا ہوں کہ تمہیں اہل بیت پسند نہیں ہے، لیکن تمہیں یہ جاننا ہوگا کہ جس کشتی پہ تم سوار ہو، اسلام کی کشتی پہ سوار ہو، اور تمہیں مومنین یہ جانتے ہیں کہ تم حق پر ہو، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ تم نہ حق پہ ہو۔ کیا ہے؟ صرف میری آنکھیں ہوں تم تو پہچانتی ہے، اور مومنی جو بھولے بھالے ہیں، جو جاہل ہیں، ان تک دین زیادہ پہنچا نہیں ہے، ان کی عقل اتنی گویائی، اتنی آشنائی، اتنی منزل تک نہیں پہنچی ہے کہ وہ تم کو پہچان لے، کیونکہ میں اس لیے پہچان رہا ہوں کہ میری آنکھیں، میری بصیرت اس منزل تک پہنچ چکی ہے۔ پھر کہا کہ دیکھو رسول اللہ حق پہ ہیں، اگر تم مانتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ ولی اللہ، محمد حق پہ ہیں تو محمد کو بچانا ہوگا، قرآن حق پہ ہے تو قرآن کو بچانا ہوگا۔ یہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ یزید برسر اقتدار پہ آ جائے اور تم دیکھتے کہ دیکھتے رہ جاؤ، اور اس کا اختلاف اور اس کے خلاف آوازیں بلند نہ کر سکو۔ میں ابھی سے 1 سال قبل آگاہ کرتا ہوں کہ دیکھو یزید آنے والا ہے، اس سے آگاہ رہو۔ کہا کہ یہ جو تم نمازیں پڑھتے ہو، یہ اس لیے پڑھتے ہو کہ ہم مسلمان کہلائے جائیں، یہ روزے رکھتے ہو اس لیے کہ ہم روزے دار کہلائے جائیں، یہ جو تم حج کر رہے ہو اس لیے کہ تم حاجی کہلائے جاؤ، یہ تم لوگوں کی مدد کرتے ہو اس لیے کہ تم سخی کہلائے جاؤ۔ عزیزان گرامی، یہ سب ساری چیزیں اس لیے کر رہے ہو کہ تم کسی نہ کسی عہدے پہ ہو، تم لیڈر ہو، تم سیکریٹری ہو، اس لیے کہ اگر تم ان کاموں کو انجام نہیں دو گے تو تمہیں کوئی سیکریٹری نہیں کہے گا، تمہیں کوئی لیڈر نہیں کہے گا، تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا، کیونکہ اس لیے کہ تمہیں ان عہدے پر برقرار رہنا ہے، تو اس لیے تم کسی کی مدد کرتے ہو، اس لیے تم حج پہ آئے ہو، اس لیے تم نماز پڑھتے ہو، اس لیے تم روزہ رکھتے ہو۔
تو عزیزان امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کھلم کھلا یہ اعلان کر دیا، دیکھو یہ تمہاری نمازیں کچھ کام نہ آئے گی اگر یزید برسر اقتدار پہ آ گیا اور کھلم کھلا اسلام کو بدنام کر دیا، یہ تمہاری نمازیں کچھ بھی کام نہ آئے گی اگر تم نے یزید کے خلاف آوازیں بلند کی۔ تو عزیزان آج آگاہ کرتا ہوں کہ یہ تمہاری نمازیں کچھ کام نہ آئیں گی، یزید کے خلاف قدم و قدم اس کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ تو عزیزان گرام یہ 1000 کا مجمع، امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ بھی کہا تھا کہ دیکھو میں آنے والے وقت کے لیے قیامت تک جتنے بھی مومنین آئیں گے، یہ میرا خطبہ ایک تقریباً 2 صفحے کے 3 صفحے کا خطبہ ہے، عربی میں نہیں سنا سکتا، 3 صفحے کا خطبہ ہے، کہا امام حسین علیہ السلام نے کہ آنے والے وقت قیامت تک کے مومنین کو یہ میرا خطبہ سنایا جائے اور بتایا جائے کہ اگر ہر زمانے میں کوئی یزید جیسا پیدا ہوتا ہے، کوئی اسلام کو بدنام کرنے والا پیدا ہوتا ہے، یہ قرآن کو جھٹلانے والا پیدا ہوتا ہے، تم اسی طریقے سے آواز بلند کرنا جس طریقے سے میں حکم دے رہا ہوں، جس طریقے سے میں آج کہہ رہا ہوں لوگوں کو، دیکھو یزید 1 سال بعد آنے والا ہے، یزید 1 سال بعد آنے والا ہے، فاجر ہے، فاسق ہے، ظلم ڈھائے گا، سب کو مارے گا، قتل و عام پھیلائے گا۔ تو عزیزان گرامی اسی طریقے سے آج بھی پوری دنیا میں اگر کوئی ظلم و ستم پھیل رہا ہے تو اس کے خلاف ہماری ذمہ داری ہے کہ آواز اٹھائیں۔ کم از کم ہم اپنے ہاتھوں سے جنگ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اسلحے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن عزیزان گرامی ہمارے پاس وہ زبان ہے جس زبان سے قرآن طیبہ تلاوت کرتی ہے، جس زبان سے کلمہ حق تلاوت ہوتے ہیں، جس زبان سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اس زبان سے ایک لفظ 2 جملے اگر دین کے لیے، دین کے ساتھ اگر کہے جائیں، دین کے خلاف جو کام ہو رہے ہیں اس کے خلاف اگر حق کی آواز بلند کی جائے اس زبان سے، تو عزیزان گرامی ہمارا حق ادا ہو جائے گا۔ عزیزان امام حسین نے کہا کہ تم لڑو نہیں، تم آواز تو کم سے کم بلند کرو، آنے والے وقت کو کہہ دو کہ اگر کہیں بھی یزید، اگر اس زمانے کا یزید اگر برسر اقتدار پہ آتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو خاموش نہ بیٹھنا بلکہ اپنی آواز کو بلند کرتے رہنا۔ آج سیریا میں دیکھیے، سیریا میں ظلم و ستم ہو رہے ہیں، آج شام میں ظلم و ستم ہو رہے ہیں، عراق میں بم دھماکہ ہوتے رہے۔ عزیزان گرامی ہم پروٹیسٹ نہیں کر پاتے، کیوں کہ ہم عزیزان گرامی ہمارے پاس اتنی رسائی نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا علم نہیں، ہمارے پاس اتنا ٹیلی ویژن نہیں ہے، ہمارا خود کا میڈیا نہیں ہے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا میڈیا ہوتا تو ہم کو بتاتا، ہمارا میڈیا نہیں ہے، اس وجہ سے جو دوسروں کا میڈیا ہے وہ چھپاتا ہے۔ اسی لیے ہم کو خود کوشش کرنی چاہیے کہ اس دنیا میں حق کیا چل رہا ہے اور باطل کیا چل رہا ہے، کیونکہ حق اور باطل کو پہچاننا ہی ہماری ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کو حق کا راستہ دے دیا، ایک باطل کا راستہ دے دیا۔ حق کا راستہ فطرت ہے، باطل کا راستہ طبیعت ہے۔ اس نفس کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ڈال کر بھیج دیا، جاؤ ایک نفس کہے گا اچھے کام کرو، جاؤ ایک نفس کہے گا برا کام کرو، وہ برے کام کا کام ہے صرف برے راستے پر لے کر چلنا۔ حق یعنی فطرت کا کام ہے صرف اچھائی کے راستے پہ چلنا۔ اسی لیے انسان کے اندر خود اللہ تعالیٰ نے ایک ملکہ رکھا ہے، جس دن اپنے نفس کو انسان بند کر دے گا، تالا لگا دے گا، پھر کبھی انسان حق کام نہیں کرے گا، پھر کبھی انسان حق کے لیے آواز نہیں بلند کرے گا۔ اسی لیے اپنے اندر جھانکنے کی کوشش ہے کہ ہمارے اندر جو نفس لوامہ، نفس امارہ جو اردو زبان میں ہے، وہ چیزیں جو پوشیدہ ہیں ان کو پہچاننے کی کوشش ہے۔ کب نفس لوامہ ہمیں آگاہ کرتا ہے؟ جب انسان کوئی تکلیف میں ہوتا ہے تو نفس لوامہ اٹھ کر آتا ہے، کہتا ہے یہ انسان تکلیف میں ہے، اس کی مدد کرو۔ ایک نفس امارہ ہے، جو انسان کبھی تکلیف میں ہوتا ہے تو نفس امارہ منع کرتا ہے، یہ کیا کرنے کی ضرورت ہے، اس کی مدد کی جائے، آپ کو کیا پڑی ہے، ارے اس دنیا میں تو بہت سارے لوگ ہیں، وہ لوگ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ بھی بیٹھ جائیے۔ عزیزان گرامی یہ نفس امارہ کرتا ہے، آپ کو کبھی اچھا کام کرنے کے لیے کبھی حکم نہیں دیتا۔ کیوں کہ اس اللہ تعالیٰ نے ایک نظام، ایک سسٹم بنا رکھا ہے۔ تو عزیزان ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے جب بھی انسان اپنے آپ کو پہچان لے گا تو پھر حسین کا بھی راستہ پہچان لے گا۔ کیوں؟ حسین ان المصباح الہدی، ان الحسین مصباح الہدی، اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ نے کیوں فرمائی کہ بے شک حسین ہدایت کے چراغ ہیں۔
اس لیے کہ انہوں نے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا اور کنٹرول میں رکھ کر کے حق کا ساتھ دیا اور باطل کے ساتھ کھڑے ہو کر اور باطل کے ساتھ لڑا، جنگ کی، اور ہم تک یہ شناسائی دی کہ دیکھو حق یہ ہے، باطل یہ ہے۔ آج یزید برسر اقتدار پہ آیا 1 سال کے بعد، یزید آیا تو برسر اقتدار پہ کیا کیا؟ وہی کام کیا جو امام حسین السلام 1 سال پہلے کہہ کے گئے تھے۔ پھر لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے زبان کو تالے لگا لیے، کچھ نہیں کیا۔ چند اصحاب جو یزید کی بیعت نہیں کی تھی، اس میں سے یاد نہیں ہے نام، اور وہ اصحاب کیا ایک الگ راستے سے گئے تھے، کہاں پہ ہجرت کر دی تھی، ایک گوشہ نشین ہو گئے، لیکن امام حسین السلام نے وہی راستہ اپنایا جو سب راستہ یعنی کہ عموم طریقے سے جو چل رہا تھا، یعنی کہ ہائی وے روڈ ایک ہوتا ہے، ایک بائی پاس روڈ ہوتا ہے۔ اب ان اصحابوں میں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عصمت اور غیر عصمت میں فرق ہوتا ہے۔ صاحب عصمت جو ہوتا ہے وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، چاہے کتنے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ اور جو اصحاب تھے انہوں نے بائی پاس اختیار کیا اور انہیں ایک گوشہ نشین ہو گئے یزید سے بچنے کے لیے۔ جب یزید مر جائے گا پھر مدینے میں آ جائیں گے۔ ابو حنیفہ نے بھی یہی کہا تھا امام حسین السلام سے کہ کسی گوشے میں چھپ جائیے، کہیں بھی چلے جائیے، یزید جس دن مر جائے گا میں آپ کو خبر دے دوں گا اور اسی دن آپ مدینے میں تشریف لے آئیں گے۔ لیکن حسین علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا کہ میں جانتا ہوں کہ میرا آج اگر قیام نہیں کیا، میں نے آج قیام نہیں کیا، قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے کبھی کوئی بھی انسان حق کے لیے آواز بلند نہیں کرے۔ آج میری ذمہ داری، میں چاہتا ہوں تو میرا بھائی ہے، مجھے بچانا چاہتا ہے، تیرے دل میں رحم ہے، تو بچانا چاہتا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ آج خاموش رہنا، آج بیٹھ جانا، آج گوشہ نشین ہو جانا میرے لیے نقصان دہ ہے، میری امت کے لیے نقصان دہ ہے، قرآن کے لیے نقصان دہ ہے، اسلام کے لیے نقصان دہ ہے۔ عزیزان گرامی، اب وہ 10 چیزیں ہیں جو رہ گئے تھے عزیزان، میں بیان کرنا چاہتا ہوں، پھر ربط مسائب پہ آتا ہوں۔ آئے جائیں گرامی، مسجد نبوی میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کیا فرمایا تھا وہ سنیے۔ 10ویں چیز تھی صبر کو لازم قرار دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ اجر حاصل ہو، صبر کو لازم قرار دیا زیادہ سے زیادہ اجر حاصل ہو۔ 11ویں چیز امر بالمعروف کو لازم قرار دیا تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو۔ اگر انسان اس معاشرے میں امر بالمعروف لازم نہ ہو، کوئی برے راستے کی طرف جو ہے کوئی جا رہا ہے تو اس کو نہ ٹوکے، تو ہمیشہ وہ برا کام کرتا رہے، تو اسی لیے کہا کہ امر بالمعروف کرو، یعنی اس کو ٹوکو تاکہ وہ اچھے راستے کی طرف چلا ہے۔ فاطمہ زہرا اسی لیے آگاہ کر رہی ہیں کہ امر بالمعروف کرو تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو۔ بچوں کی کیسے اصلاح ہوگی؟ کوئی نہ ٹوکے گا کہ بھائی نماز پڑھنی ہے، نہ ٹوکے بھائی نماز پڑھنے نہ جاؤ، مثلا کوئی ٹوکے گا ہی نہیں تو کیسے نماز پڑھے گا؟ عزیزان، ہر بچے کو ٹوکنا ضروری ہے، تبھی مسجد کی طرف جائے گا۔ اور 12ویں چیز کیا؟ والدین سے بھلائی کو لازم قرار دیا تاکہ اپنوں کی تعداد بڑھے۔ کیا؟ والدین سے بھلائی کو لازم قرار دیا تاکہ اپنوں کی تعداد بڑھے، والدین سے محبت اور اولاد کی تعداد میں اضافہ۔ 13ویں چیز قصاص کو لازم قرار دیا تاکہ خون کی حفاظت ہو۔ کسی انسان نے ایک دوسرے کا قتل کر دیا تو عزیزان اسلام کا یہی حکم ہے، خون کا بدلہ خون ہے، اس لیے کہ تاکہ وہ جو مر گیا ہے اس کے نفس کو سکون ملے کہ جو میرا قاتل ہے اس کا بھی قتل ہو گیا ہے اس کا، تو عزیزان اسی لیے قصاص کا بدلہ قصاص ہے۔ صلہ رحمی کو لازم قرار دیا تاکہ ان کی تعداد بڑھے۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے سے نرمی سے پیش آنا، صلہ رحمی سے کرتے یعنی معاف کر دینا۔ غلطی پہ کیا ہے؟ معاف کر دیں، کوئی انسان غلطی کرتا ہے اس کو معاف کر دیا جائے، اس کو بولتے ہیں صلہ رحمی۔ نظر کو پورا کرنے کو لازم قرار دیا تاکہ گناہوں کی مغفرت ہو، نظر کو پورا کرنے کو لازم قرار دیا تاکہ گناہوں کی مغفرت ہو۔ کم فروشی کو حرام کیا کمی سے بچنے کے لیے، کم فروشی کو حرام کیا یعنی کیا مطلب؟ 1 کلو ہمیں تولنا تھا، ہم نے 3 پاؤ تول دیا، کیا ہے؟ اگر ہم تھوڑی سی کمی کر دیے تو یہ کیا ہو گیا؟ ہمارا بیچنا کیا ہو گیا؟ حرام ہو جائے گا۔ اسی لیے کیا ہے؟ کم فروشی کبھی نہیں کرنا، ہمیشہ جو ہے برابر سے برابر تولنا ہے۔ یہ بی بی زہرا جو پورا اسلام سمجھا رہی ہے، مسجد نبی سے حضور کے جانے کے بعد کی بات ہو رہی ہے، پورا اسلام سمجھا رہی ہیں۔ 17ویں چیز شراب کو حرام قرار دیا تاکہ رجس اور پلیدگی سے دور ہو۔ کیا شراب؟ اس زمانے میں شراب عام تھی، جب اسلام نہیں آیا تھا ہر کوئی شراب پی رہا تھا،
اس لیے جب شراب کا اثر زیادہ ہوا کہ شراب حرام ہے کیونکہ یہ پلیدگی بڑھا رہا ہے، بدبو بڑھا رہا ہے، لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تہمت کو ناجائز قرار دیا تاکہ عذاب خدا سے بچے رہو۔ کسی انسان کوئی غلطی کرتا ہے مثال کے طور پہ تو اس کو بڑھا چڑھا کے جو بیان کرنا یہ بھی کیا ہے، تہمت ہے۔ یا مثلا کوئی انسان غلطی نہیں کیا اس کو الزام لگا دینا کہ بھائی فلاں نے یہ کام کیا تھا، یہ تہمت ہے۔ اس لیے کہا کہ تہمت کو ناجائز کرا دے تاکہ عذاب خدا بہت بڑا ہے۔ اگر کوئی تہمت لگا رہا ہے تو اللہ کے یہاں کبھی بچ نہیں سکتا۔ چوری کو حرام کیا غفلت نفسی کے لیے تاکہ لوگ آرام و سکون سے رہ سکیں۔ بھائی اگر چوری جائز تھی تو ہر گھر میں کیا تو بے چینیاں بڑھتی کب کوئی آ جائے، کیونکہ چوری تو حلال ہے، اسی لیے چوری کا حرام کیا کہ چوری کوئی نہ کرے تاکہ انسان اطمینان میں رہے۔ تو عزیزان 20ویں چیز کیا ہے، شرک کو حرام کیا تاکہ عبادت میں اخلاص۔ شرک بہت عزیزان، بہت میں نے اس کے بارے میں تذکرہ کیا۔ شرک عزیزان گرامی کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ شرک کی 3 قسم ہیں۔ شرک خفی ایک ہوتا ہے، ایک شرک بہت ساری چیزیں بھی ذہن میں یہ رہا ہے کہ یعنی کہ انسان ایک ہلکے سے یعنی ریاکاری بھی ایک شرک میں آتا ہے۔ یہ موضوع ہے عزیزان گرامی، میں نے اپنے بات کو ختم کی۔ یہ 20 چیزیں جو عزیزان گرامی بی بی زہرا نے مسجد نبوی میں یہ جو بیان کیا، یہ پورا اسلام بیان کیا ہے۔ کوئی ہے جو انسان پورا اسلام کو بیان کرے؟ اسی لیے عزیزان گرامی، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بی بی زہرا کو غیر معلمہ کی پڑھی ہے، بغیر استاد کی پڑھی ہوئی معلمہ، ان کو کسی نے نہیں سکھایا، اللہ نے عصمت سے نوازا۔ تب بھی مدینے والوں نے بی بی زہرا کو نہ پہچان پایا۔ جس حضور کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے علم رکھا، قرآن کو بسایا، اسی کی بیٹی کو لوگوں نے چین سے نہ رہنے دیا۔ کبھی مدینے کی گلیوں میں حق کے لیے لڑنا، کبھی دربار میں جانا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی پریشانیوں کا سامنا، کبھی قبر رسول پہ جا کر گریہ کرنا، بابا آپ کے جانے کے بعد مجھے بہت ستائے گا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، بابا آپ کے جانے کے بعد میرے بچوں کو بہت ستایا جا رہا، اے بابا آپ کے جانے کے بعد میرے علی کو بہت ستایا جا رہا۔ اگر میرا علی اگر سلام کرتا ہے تو سلام کا کوئی جواب بھی نہیں دے رہا۔ ہاں عزادارو، یہ سلام کا جواب ایسن کوئی سلام کا نہیں کر رہا۔ اے بابا یہ لوگ مدینے والے آپ کے زمانے کے اچھے تھے لیکن اس زمانے کے بہت برے ہو گئے ہیں۔ اے بابا یہ اس زمانے میں جینے کے قابل نہیں رہی۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا آگ و لکڑیاں لے کر آتے ہیں، آگ لگا دی جاتی ہے، وہ آگ اتنی شدت میں ہوتی ہے کہ جلتا ہوا دروازہ بی بی زہرا کے پہلو پہ گر جاتا ہے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا کہ دروازہ کا گرنا تھا کہ بی بی زہرا دروازے کے درمیان آ جاتی ہیں۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، محسن شہید ہو جاتا ہے، بی بی کہتی ہے اے فضا میری چادر کو لے آؤ، ارے کہیں میرا علی اس گھر سے دشمنوں نے باہر نہیں تو لے گئے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا جیسے ہی دیکھا کہ ارے علی کو رسیوں سے جکڑے ہوئے ارے ظالموں نے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں، ایک بیان فرماتی ہیں خلو ابل حسن، اے میرے علی کو چھوڑ دو وگرنہ میں اپنے بالوں کو بھی کھیل لوں گی۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا اتنا سننا تھا کہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو جاتی ہے۔ ارے میں کہوں گا اے فاطمہ زہرا، ابھی آپ نے ایک علی کے گلے میں رسی کا پھندا دیکھا تھا، آج سے برداشت نہ ہو سکا۔ اے فاطمہ زہرا، ارے آئیے کربلا کے میدان میں ایک علی ہے جس کے گلے میں رسی کا پھندا ہے، ارے پیروں میں بیڑیا ہے، کمر میں لنگر ہے، ارے وہ جب جھکتا تھا تکلیفیں ہوتی تھی۔ مسجد مدینے سے لے کے کوفہ سے شام تک دیار و بدائر پھرایا گیا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، بی بی زہرا نے چاہا کہ بد دعا کر دیا جائے، سارے کوفے والے سارے مدینے والے مٹ جائیں، آتی ہیں قبر رسول پہ آتی ہیں، کہتی ہے بابا میرے علی کو گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر مدینوں کے
گلیوں میں گھمائے جا رہے. اے بابا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا, میں کیا کروں؟ میں چاہتی ہوں کہ بد دعا کر کے ان کو تمام کر دوں. عزاداران مظلوم کربلا ارے کیا کہتی ہیں؟ ارے جیسے ہی اپنے ہاتھوں کو بلند کرتی ہیں, ارے بی زہرا ارے سوچتی ہے کہ بد دعا کروں, ارے ادھر مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو جاتی ہیں. علی دیکھتے ہیں, ارے بی زہرا اپنے ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے ہے. ارے میثم تمار کو آواز دیتے, اے میثم تمار ارے جلدی جاؤ, بی بی کو منع کرو. اگر بی بی نے بد دعا کر دیا, ارے مدینے والے ارے سیلاب میں غرق ہو جائیں گے, ارے مدینے میں طوفان برپا ہو جائے گا. عزاداران مظلوم کربلا ادھر میثم تمار آتے ہیں, اے بی بی مدینے میں طوفان آ جائے گا. اے بی بی علی نے منع کیا ہے. بی بی زہرا نے کہا, اے بابا ارے جس کے لیے میں بد دعا کر رہی تھی آج وہی کہہ رہا ہے, اس لیے میں اپنے ہاتھوں کو نیچا کر رہی ہوں. عزاداران مظلوم آیت میں لکھا ہے کہ یار ایک مرتبہ بی بی زہرا بہت گریہ فرما رہی تھی. ارے جناب سلمہ کیا دیکھتی ہیں کہ بہت گریہ, ارے اتنا گریہ کیوں کر رہی ہیں؟ ارے سوال پوچھتی ہے, ارے گریہ کا سبب کیا ہے؟ ارے بی بی زہرا ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی ہے, سلمہ لگتا ہے کہ میرا آخری وقت چل رہا ہے, لگتا ہے کہ میں اس دنیا میں نہ رہ پاؤں گی, میرے علی کو بلا دو. اب جیسے ہی جناب سلمہ گھر سے باہر نکلتی ہیں, ارے ادھر علی سے دوڑتے ہوئے آ رہے تھے. ارے جناب سلمہ سے پوچھتے یہ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ اے سلمہ بتا یہ پریشانی کا سبب کیا ہے؟ ارے سلمہ نے کہا, اے آقا ارے کچھ اچھا نہیں چل رہا, ارے بی بی زہرا نے آپ کو بلایا ہے. ارے جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں, ارے کیا دیکھتے ہیں؟ بی بی زہرا زاروں قطار رو رہے ہیں. عزادارو علی علیہ السلام نے بی بی زہرا کے قریب آتے ہیں, کہتے ہیں بی بی ارے تجھے کیا ہو گیا؟ میں نے یہ کیسی خبر سن لی؟ اے آقا مجھے ایسا محسوس ہو رہا میں اب اس دنیا میں نہ رہ پاؤں گی. عزادارو روایت نے لکھا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے بی بی زہرا کے سر کو اپنے زانوں میں رکھا, کہا کہ بی بی اب مجھے بتاؤ تیری تکلیفیں کیا ہیں؟ عزاداران مظلوم کربلا تجھ پہ کتنی زیادہ مصیبتیں پڑی. عزاداران مظلوم کربلا بی بی زہرا کہتی ہیں, اے آقا مجھے میرے حسنین سے ملا دو, مجھے ایسا لگتا ہے میں اس دنیا میں نہ رہ پاؤں گی. حسنین کو بلایا گیا, حسنین سے گلے لگے. علی نے بلایا, اے سلمہ آ جاؤ تم بھی مل لو. فضا کو بلایا, سب ایک دوسرے آپس میں گلے لگ کر گریہ فرما رہے. عزادارو امام علیہ السلام کہے بی بی ارے کچھ وصیتیں ہیں تو کچھ وصیتیں کر دے. عزادار بی بی نے کہا, آقا ارے جب میرا جنازہ لے کے جانا میرے بیٹوں سے کہہ دینا ارے تیز آواز سے گریہ نہ کرے. عزادارو تاریخ نے لکھا, سن سکیں گے جیسے ہی جنازہ باہر نکلتا ہے, عزیزان گرامی ایک مثال, جیسے ہی جنازہ نکلتا ہے روایت نے لکھا ہے کہ حسن اسلام باہر آتے ہیں. ارے کیا دیکھتے ہیں, ہر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے والد اپنے والدہ کے لیے روئے گریہ کرے, کیونکہ ان کی والدہ جا رہی دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں, کیونکہ ماں کی وصیت نے رونے نہ دیا. تاریخ نے لکھا ہے کہ حسنین نے اپنے کرتے کے بٹن کو کھولا, ارے کرتے کے اندر سسک کر رو رہے تھے. مولا نے کہا ہے بیٹو ارے صبر سے کام لو, ارے جس نے فاطمہ زہرا کو تکلیفیں دی ہے کل فاطمہ کے قبر میں شرکت ہو جائے گی. عزاداران مظلوم کربلا پھر کیا وصیتیں کرتی ہیں, ارے مجھ کو رات کے تاریکی میں دفن کرنا. کیوں دفن کرنا؟
اے آقا کیا پوچھتے ہیں بی بی کیوں دفن کروں رات میں؟ بی بی زہرا کرتی ہیں اے آقا میں نہیں چاہتی، اگر تم دن میں دفن کرو گے ارے دن میں میرے دشمن شامل ہو جائیں گے، اے آقا میں نہیں چاہتی میری قبر پہ میرے دشمن زیارت کریں۔ آزاداران مظلوم کربلا، رات کی تاریکی میں بی بی زہرا کا قبر، بی بی زہرا کا جنازہ نکالا جاتا ہے، پنجتن شریک ہوتے ہیں، حسنین شریک ہوتے ہیں۔ اب جیسے ہی بی بی زینب آتی ہے، حضرت علی علیہ السلام دیکھ لیتے، بی بی زینب کو منع کرتے، اے بی بی ارے رات کا وقت ہے، ارے خواتین کا باہر نکلنا رات کو اچھا نہیں ہوتا۔ اے آقا ارے آج آپ نے بی بی کا اتنا خیال کیا، ارے آپ کے جانے کے بعد یہی بی بی اسی مدینے کی گلیوں میں پکار کے کہے گی اے بابا آج آپ کی ضرورت ہے، اے بابا آج میں تنہا محسوس کر رہی ہوں، اے بابا آج آپ نظر نہیں آ رہے، ارے اس دنیا میں میرا اب کوئی نہیں رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، ماتم حسین۔